السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک جدید سوال کے بارے میں ہے، روبوٹس اور انسانوں کے تعلقات۔ کیا شریعت اس کے بارے میں کوئی رہنمائی دیتی ہے یا اس کی ہر چیز کو صحیح قرار دیتی ہے؟ یہ سوال اس دور میں بہت اہم ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن کیا ان مشینوں کے ساتھ تعلقات اسلامی نقطہ نظر سے درست ہیں یا نہیں؟ اسلام ہر معاملے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ جہاں واضح رہنمائی موجود نہ ہو وہاں اسلام کے عمومی ہدایات اور اصولوں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ روبوٹ ایک مکینیکل مشین ہے جسے انسان نے اپنے استعمال کے لیے بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹیکنالوجی، مشینی اور روبوٹس وغیرہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان کا استعمال جائز ہے جب تک وہ کسی حرام کام میں استعمال نہ کی جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان روبوٹ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے؟ یہاں اس کے بارے میں دو پہلو ہیں۔ استعمالی تعلق، کام کے لیے، گھر کے لیے، علم کے لیے، یہ بالکل جائز ہے کیونکہ یہ ایک آلہ ہے جسے کمپیوٹر یا موبائل۔ جذباتی یا ازدواجی تعلق، اس پہلو پر شریعت سختی سے روشنی ڈالتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی روبوٹ کو محض سہولت کے لیے استعمال کرے تو اس کو استعمال کرنا، اس سے کام لینا جائز ہے، لیکن اگر کوئی روبوٹ کو انسانی رشتے کا متبادل بنا لے تو یہ فطرت اور شریعت دونوں کے خلاف ہے۔ روبوٹس کو خادم یا مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے علمی اور فنی فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے، لیکن روبوٹ کو انسانی جذبات یا رشتوں کا متبادل بنانا ناجائز ہے اور بعض طوروں پر اسے حرام بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا روبوٹ کو انسان کے درجہ میں رکھنا یا ان کی طرح زندگی گزارنا ایک فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روبوٹ کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اور انسان زندگی کی ایک نئی تخلیق کہہ کر صحیح اور حلال مقصد کے لیے اس کا استعمال کریں، لیکن اپنی فطرت اور اسلامی اصولوں کو نہ چھوڑیں۔ انسانی تعلقات، محبت، نکاح اور خاندان وہی رہیں گے جو انسان اور انسان کے درمیان